الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو احباب سوال کرتے ہیں وہ سوال کریں، جو باقی بیٹھے ہیں فارغ نہ بیٹھیں بلکہ درود پاک پڑھتے رہا کریں، جتنی دیر تک بیٹھے رہیں دروشی پڑھتے رہا کریں۔ جن احباب نے کوئی سوال کوئی مسئلہ دینی مسئلہ پوچھنا ہو اگر وہ لکھ کے لائے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ کوشش یہ کیا کیجئے کہ آپ لکھ کے لایا کریں تاکہ مجھے بھی کچھ احساس ہوگا کتنی دیر میں یہ سوال ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں لکھ کے لائیں، کسی کے ذہن میں کوئی بھی دینی مسئلہ ہو وہ کھڑا ہو کر سوال کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی وفات کے بعد عدت کے دوران لڑکی بھائی کی شادی میں شریک ہو سکتی ہے۔ لڑکی کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں کرنا لازم ہے یا اپنے والدین کے گھر عدت پوری کر سکتی ہے۔ عدت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 40 دن کی یا 4 ماہ 10 دن کی؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ وہ جن کے شوہر فوت ہو جائیں وہ عورتیں 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے آپ کو زیب و زینت سے روک کے رکھیں۔ اس میں عدت بھی ہے اور اس میں سوگ بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ عدت اور سوگ دونوں ملا کر 4 ماہ 10 دن ہیں۔ جہاں تک عدت کا تعلق ہے یہ عدت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عدت وہ ہوتی ہے کہ اس جو خاتون ہے اس کو بچہ بچی پیدا ہونے والا ہو، حمل ہو، پریگننٹ ہو، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ بچی پیدا ہو جائے گا عدت ختم ہو جائے گی، خواہ وفات کے 1 گھنٹہ بعد پیدا ہو یا 9 مہینے بعد پیدا ہو، جب تک وہ بچہ بچی پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک عدت ہے۔ دوسری عدت، یہ ساری عدتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وفات کی عدت بھی یہی ہے اور طلاق کی عدت بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے یا کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو دوبارہ نکاح کب کر سکتی ہے؟ عدت کے اعتبار سے ایک عدت وہ ہے جو ابھی میں نے بتایا کہ عورت حاملہ ہو، پریگننسی ہو، اور جب تک وضع حمل نہیں ہوتا، ڈلیوری نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کی عدت ہوتی ہے۔ خواہ وہ ڈلیوری اسی وقت ہو جائے، شوہر کے فوت ہو جائے کہ فوراً بعد، یا طلاق کے فوراً بعد ہو جائے، یا 9 بعد پیدا ہو، نہ بچہ پیدا ہو، یہ تمام درمیان کا دورانیہ ہوگا، یہ عدت کہلوائے گی۔ دوسری عدت یہ ہوتی ہے کہ اس عورت کو پیریڈ آتے ہوں تو پھر اس کی عدت ہوتی ہے 3 پیریڈ، 3 مرتبہ مخصوص ایام آنے کے بعد اور تو غسل کر لے عدت پوری ہو گئی۔ تیسری عدت وہ ہوتی ہے کہ جس عورت کو نہ تو پیریڈ آتے ہیں نہ وہ حاملہ ہے، عمر کے اس حصہ میں ہے کہ پیریڈ ختم ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، اس کی عدت 90 دن ہوتی ہے۔ اب آپ عدت تو سمجھ گئے نا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ بھی نے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن زیب و زینت سے اس کو منع کر دیا ہے۔ وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی۔ زیب و زینت سے مراد یہ ہوتا ہے جس طرح مہندی لگانا، خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا، بڑکیلا یا رنگ دار لباس پہننا، کوئی شوخی والے عمل کرنا، اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ 4 ماہ 10 دن تک اسے روکنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک خاتون حاضر ہوئی تھی جس کی بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا تھا۔ اس سے عرض کیا تھا کیا میری بیٹی اپنی آنکھوں میں سرما لگا لے؟ تو حضور نے انکار فرمایا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں میں سرما بھی نہیں لگا سکتی۔ سرما بھی زیب و زینت کے زمرہ میں آتا ہے، جس طرح کو کریم، پاؤڈر یا خوشبو لگائے یا برکیلا لباس پہنے یہ زیب و زینت کے زمرہ میں آتا ہے، سرما لگانے کی حضور نے اجازت نہیں دی۔ اس عورت نے دوبارہ اجازت مانگی، مکرر عرض کیا یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں مرض ہے، سرما لگا سکتی ہے؟ حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے سختی کے ساتھ ڈانٹ کے فرمایا وہ چیز تمہیں بھول گئی ہے کہ جب تم 1 سال تک عدت میں بیٹھا کرتی تھی، یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 1 سال تک عدت کرے، اتنے عرصہ میں اس کو غسل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، عورت سال بھر غسل بھی نہیں کر سکتی تھی، دھلا ہوا لباس نہیں پہن سکتی تھی، میلے کچیلے کپڑے پہن کر کسی کوٹری میں بند رہتی تھی،
سال کے بعد وہ اپنی جھولی میں اونٹ یا بکری کی مینگنیاں ڈال کر وہ روانہ ہوتی، ایک ایک مینگنی گراتی جاتی، چلتی جاتی، جہاں مینگنیاں ختم ہو جاتی وہاں کہتے اس کی عدت اب ختم ہوگی۔ سال کے بعد حضور نے یہ مثال دے کے فرمایا وہ چیز تمہیں بھول گئی ہے کہ جب تم پر یہ پابندیاں جولا نے عادت کی تھی تم ان کو اپناتی تھی، تو اسلام نے تو اتنی سخت پابندی لگائی نہیں ہے، اور تو غسل بھی کر سکتی ہے، صاف ستھرا لباس بھی، لیکن بڑکیلا نہیں پہن سکتی۔ یہ سو کرنا ہوگا، اس کو سو کہیں گے، یہ 4 ماہ 10 دن تک لازم ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ بھائی کی شادی میں شریک ہو سکتی ہے، زیب و زینت نہیں کر سکتی۔ بھائی کی شادی میں شریک ہو سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ شام تک اپنے خامد کے گھر واپس آئے، یعنی جس جگہ اس کا خامد تھا اس جگہ واپس آ جائیں۔ زیب و زینت نہیں کر سکتی، اسے اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لڑکی کو عدت اپنے شوہر کے گھر کرنا لازم ہے یا والدین کے گھر عدت پوری کر سکتی ہے؟ اگر کسی عورت کو کسی بھی عدت کے دوران، یہ تو موت کی عدت ہے نا، کسی عورت کو یہ ڈر ہو کہ اس کی جان، مال یا عزت و آبرو کا نقصان ہو جائے گا، تو اپنے شوہر کے گھر کے سوا محفوظ جگہ عدت پوری کر سکتی ہے۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس عورت کو ڈر ہے کہ میں سسرال کے ہاں رہوں گی تو میری جان، میرا مال یا میری عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، پھر وہ جگہ تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر اس کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہے، پھر اپنے شوہر کے گھر ہی اب عدت کے ایام کو پورا کرے گی۔ بصورت دیگر جس طرح میں کہہ چکا ہوں، اگر کوئی خطرہ ہو تو پھر تبدیل کر سکتی ہے۔ عدت کتنی دیر ہوتی ہے وہ میں نے بتا دیا کہ 4 ماہ 10 دن تک اسے چاہیے کہ وہ سوگ کرے۔ اتنے عرصہ میں نہ وہ بڑکیلا لباس پہن سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے بدن کو خوشبو وغیرہ یا سرما وغیرہ یا مہندی وغیرہ لگا سکتی ہے۔ انہوں نے یہی سوال کیا نا کہ شادی سے فارغ ہو کر، یعنی بہتر یہ ہے کہ رات وہ وہیں گزارے۔ اب تو اس بیچاری کا شوہر تو گھر ہے ہی نہیں نا، اب تو اس کے شوہر کا گھر اصل تو قبر ہے نا، اب تو قبر میں مراد یہ کہ جو اس کے شوہر کا گھر تھا وہاں رات واپس آ جائے گی، زیب و زینت بھی نہیں کرے گی۔ لیکن اگر زیب و زینت کرے گی تو پھر گناہ گار ہو جائے گی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی 1 دن کے لیے اجازت ہے جی تشریح رکھیے، شادی کے لیے؟ جی تشریح رکھیے۔ 1 دن سے زیادہ کی بھی اجازت ہوتی ہے، مگر دن کو وہ چلی جائے، رات کو وہی واپس آنا ہوگا۔ یعنی شادی کے دن چلی گئی ہے، ولیمے کے دن چلی گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایمان والوں کے لیے اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، ان کے لیے اچھی ہی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے وہ بیمار ہیں، خامن کی پینشن لینے کے لیے جانا ہے، اسی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، اس کا کوئی ایسا عزیز بیمار ہو گیا، گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ وہ خاتون خانہ ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہے کہ باہر نکلے بغیر چارہ نہیں ہے، جس طرح ذمہ دار لوگ کہ خاتون کو کھیتوں سے چارہ وغیرہ لانا ہوگا، جانوروں کو پانی وغیرہ پلانا ہوگا، گھر سے نکل سکتی ہے مگر زیب و زینت کیے بغیر، شرعی پردہ کے ساتھ۔